لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بشرا ونذيرا ودين السلام من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص ما رسوله فقد غوى. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تكونوا من يقتل في سبيل الله اموات ولا احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشهد ان ويسر لي فضل وتقبل لساني وقوله. محترم مقامی پروفیسر جاوید صاحب، محترم مقامی شیخ خانہ جناب فاروق صاحب اور یہ تمام افراد الحمدللہ ہمارا یہ آج کا تجدیدی شروع اس بات پر ہم آپ صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دل کی گہرائی سے شکر ادا کریں کہ اس نے ہم سب کو تحریک اسلامی سے وابستہ فرمایا، ایسی اجتماعیت سے وابستہ فرمایا کہ جو اللہ کی زمین پر خدا کے ہی نظام کو نافذ کرنے کے لیے دل کو کر رہی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے دعا کریں کہ وہ مرتے دم تک ہم تمام لوگوں کو اپنے کام سے جڑا ہوا رکھیں، ہمارا انصاف ہمیں اپنا انصاف اور مددگار بنائے رکھیں۔ محترم بھائیوں بہنوں، بچپن میں ہم جب طلبہ تنظیم میں تھے تو تقریریں سنا کرتے تھے تحریک اسلامی کے مراحل۔ ہمارے نصاب میں جو کتاب تحریک اسلامی کے مراحل شامل تھی۔ اچھا، جب ہم تحریک اسلامی کر رہے تھے، شاید ہمارے جو پہلی بار یہاں اجتماع میں آئے ہوں گے اور ہماری جو بہنیں پہلی بار اجتماع میں آئی ہوں گی تو ان کو تھوڑی سی تکلیف سمجھنے میں ہو رہی ہوگی زحمت کی تحریک اسلامی کیا ہوتی ہے۔ اور انہیں جماعتیں سنا ہوگا کہ جماعت آتی جماعت جاتی، یہ تحریک کیا ہوتی ہے۔ یہاں یہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تحریک کیا ہوتی ہے اس کا جواب دوں، صرف ایک دو جملے میں بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اجتماعیت اللہ تعالیٰ کی زمین پر باطل یا برائی کا خاتمہ کر کے وہاں پر حق کو قائم کرنے کی ضرورت کرتی ہے، وہ اجتماعیت کی جماعت جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر باطل کو، طاغوت کو، شیطان کے نظام کو، طاغوت کے نظام کو، کفر کے نظام کو، برائی کے نظام کو اکھاڑ کر پھینک کر وہاں پر حق کے نظام کو غالب کرنا چاہتی ہے، حق لانا چاہتی ہے۔ اس تحریک، اس تنظیم کو، اس اجتماعیت کو تحریک ہے، حرکت کرنے والی اجتماعیت۔ ہماری فطرت میں حرکت ہے، موومنٹ ہے۔ بچپن میں ہم وہ کتاب پڑھتے تھے تحریک اسلامی کے مراحل، جو نصاب میں شامل تھی۔ اس میں ہم نے سنا اور بزرگوں سے بھی ہم نے تقریر سنتے تھے تحریک اسلامی کے مراحل آتے۔ تو جب بھی اس موضوع پر گفتگو ہوتی تھی
تو ہم یہ سیکھتے تھے، ہم یہ جانتے تھے کہ تحریک اسلامی مرحلہ وار اپنے مقصد اپنے رسول کو پہنچتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے تحریک کا؟ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہوگی اور آپ جانتے بھی ہوں گے۔ تحریک کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تحریک کا سب سے پہلا مرحلہ دعوت کا ہے نا۔ تحریک اسلامی دعوت دیتی ہے، برادران ملت کو بھی دعوت دیتی ہے وہ تحریک سے جڑنے کی، اور برادران وطن کو یعنی جو مسلمان نہیں ہے ان کو بھی دعوت دیتی ہے اسلام میں آنے کی اور تحریک سے جڑنے کی۔ تحریک کا سب سے پہلا مرحلہ دعوت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی سنت سے، بلکہ آپ کے منہج اور طریقے سے ہم نے یہ بات حاصل کی۔ تحریک کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے تنظیم کا۔ دعوت کے نتیجے میں جو لوگ ہماری دعوت کو قبول کر کے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ہم انہیں یوں نہیں چھوڑ دیتے، ہم انہیں ایک اجتماعیت سے جوڑ دیتے ہیں، ایک عمارت کے نظم کے تحت لے آتے ہیں۔ عمارت یعنی امیر کے نظم کے تحت لے آتے ہیں، کیونکہ منتشر زندگی، غیر جماعتی زندگی کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، کہیں کوئی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی زندگی کی تعلیم کی ہے، جینے کا جو سلیقہ اور جو تہذیب ہم کو سکھائی ہے، اس سلیقے اور اس تہذیب کا حصہ یہ ہے کہ مومن اجتماعی زندگی گزارے، اپنی گردن کو جماعت کے حوالے کرے، جماعت کا قلادہ اپنی گردن میں پہن لے، جماعت کا قلادہ اپنی گردن میں پہن لے، اور ایک امیر کے نظم کی تعلیم، امیر کی تعلیم چلا رہے۔ پھر جب تنظیم بن جاتی ہے تو پھر تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر امیر رہتا ہے، امیر کو مشورہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی شورا، اور سب تمام لوگ مل کر تنظیم سے جڑنے والے افراد کی تربیت کا کام کرتے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک تحریکی زندگی، ایک اجتماعی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ آپ اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی اپنا اجتماع، ماہانہ اجتماع میں آ کے اپنی حاضری لگا کے تحریک اسلامی سے جڑنے کے تقاضوں کو پورا کر دیں گے، میرے بھائیوں اس طرح تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ ہم اور آپ کو اس کے ساتھ جڑ کر خود بھی اپنی تربیت کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا تحریک اور تنظیم اپنے افراد کی تربیت کے لیے جو منصوبہ بناتی ہے، اپنے افراد کی تربیت کے لیے جو پروگرام طے کرتی ہے، اس پروگرام کے ساتھ جڑ کے پوری آبادی کے ساتھ ہم کو اپنی تربیت اور تزکیے کا خود سے بھی انتظام کرنا ہوگا۔ اس میں یہ بات بھی سمجھ لے بھائیوں، میں دوسری چیز کی طرف جاؤں گا، لیکن ابھی ایک بیچ میں جو باتیں آ رہی تو کچھ اپنی باتیں کچھ کو ہوتے جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم کو یہ بھی طے کرنا ہوگا بھائیوں کہ ہم خود اپنی تربیت کے لیے فکر مند بھی ہوں۔ اگر ہم خود اپنی تربیت کے لیے فکر مند ہوں گے تو یہ تربیتی اجتماعات اور یہ تربیتی پروگرام ہم کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ پھر دعوت اور تنظیم اور تربیت کے مرحلہ جب کامیاب ہونے لگتا ہے تو پھر ایک الہی تربیتی انتظام بھی شروع ہوتا ہے، اور وہ الہی تربیتی نظام ربانی تربیتی نظام ہوتا ہے جو اس میں پھر بندوں کو تپانے کا، سونے کو جلانے کا، اس کو پگھلانے کا کام شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تحریک کے اوپر ایسے مراحل آتے ہیں، اس کی منزلیں آتی ہیں کہ اس میں پھر جو خالص ایمان والے ہیں وہی تحریک اور تنظیم کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چھٹائی کا کام شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، تحریک اسلامی کا اصل مقصد اور نصب العین اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ کا دین اپنی نہاد میں، اپنی اصل میں جتنا زیادہ خالص ہے، جتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا، اس کی مرضی ہے اور اس کی محبوب ہماری منزل ہے نا، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہی اس بات میں چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کے بندے اس کی مرضی کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ یہ مقدس، مکرم اور پاکیزہ کام ہے، اتنے ہی زیادہ مقدس اور پاکیزہ نفوس کی ضرورت پڑتی ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کام ہر کس و ناقص سے نہیں لیتے، لہٰذا تحریک اور
ایک چلتی پھرتی تحریک کو عالم حقیقت میں اللہ نے دکھائی کہ یہ اور ہمارے لیے یہ بات سعادت کی بات بھی ہے۔ بچپن میں بات ہمیں سنی تھی کسی بزرگ کے ذریعے سے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت ہماری عبادتوں کا ثواب بڑھ جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، مستند کہیں میں نے پڑھا نہیں، لیکن اس بات کا تو ضرور یقین ہے میرے بھائیوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت ہمارے اور آپ کی یا جو لوگ اس وقت موجود رہیں گے ان کی کیفیت کچھ الگ ہی ہوگی کہ اللہ کا ایک صاحب ایک نبی جو اس زمین پر آئے ہوں گے، وہ نبوت لے کر نہیں آئے گا لیکن اس زمین پر موجود ہوگا، اور لوگ اللہ کے ایک پیغمبر کو جتنے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں ایسی تحریک اسلامی کے مراحل میں سعادت کی بات ہوتی ہے ان تحریکوں کے لیے جب وہ کسی ایسی زندہ تحریک کو اپنے مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھیں، اور بلال کے تپتی ہوئی ریت پر سونے کے منظر کو، خباب کی جلتی ہوئی چیخ کو، سمیہ کے زخمی جسم کو، اور عبداللہ اور یاسر کے جلتے بدن کو وہ اپنی آنکھوں سے مصر کی سرزمین پر تپتا ہوا دیکھیں اور اپنے سامنے تحریک اسلامی کے مرحلوں کو پورا ہوتا دیکھیں۔ اور جب ہم نے پڑھا تھا کہ جب انقلاب کا وقت قریب آتا ہے، جب انقلاب کا وقت قریب آتا ہے، جب حکومت کا قلمدان تحریک کو سونپنے کا وقت قریب آتا ہے، جب اس تحریک کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اس زمین پر اپنے دین کے خیال کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، اور جب اس تحریک کے حق میں وہ فیصلہ پورا ہونا طے ہو جاتا ہے، تب پھر اس وقت تحریک کے اندر سے چھٹائی کا کام شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اب ہم نے منظر دیکھا کہ وہ تحریک جو گزشتہ 25-30 سال سے مصر کی سرزمین پر خدا کے دین کے غلبے کے لیے بلکہ پورے عالم عرب میں خدا کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، کہ آنکھوں سے ہم نے وہ منظر دیکھا کہ جب اس تحریک پر اقتدار آنے کے بعد، اقتدار چھیننے کے بعد جب آزمائش کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو ایک ایک کر کے منافقین سامنے آنے لگے، اور پھر معلوم ہوا کہ کون لوگ تحریک کے ہمدرد ہیں، کون اللہ کے انصار ہیں، اور کون چھپے ہوئے پردوں میں اللہ کی جو اپنے آپ کو روزگار بنایا کرتے تھے، اپنے ساتھ عوام کی اور اہل ایمان کی اور شاعر اللہ کی خدمت کا دم بھرا کرتے تھے، کس طرح جو ان کے چہروں سے نقاب اتری اور ان کا نفاق ان کے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہنے والوں نے یہ کہا بھی، بشار الاسد نے اپنی تقریر میں، اپنے جملے میں، اپنے بیان میں یہ بات کہی بھی کہ اسلامی تحریکوں کو اب سبق لینا چاہیے کہ جتنے اسلامی تحریکیں دنیا میں کام